تو اللہ رب العزت اس کے تمام اعمال کو ضائع کر دے گا اور دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی وہ خسارہ اٹھانے والوں میں شمار کیا جائے گا، اور یہ بھی لوگ جہنمی ہیں، اصحاب النار ہیں، جس کے اندر ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ رب العزت نے یہ فرمایا، اس کا ایک حصہ اس آیت کا تھوڑا سا میں نے پڑھا پہلے شاہد کے طور پہ، کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے ایمان والو، سب سے پہلے تم اپنے آپ کو اور پھر اپنے اہل و عیال کو، بیوی بچے، اپنے گھومنے والوں کو جنت کی آگ سے بچاؤ۔ اور پھر ایک حدیث مبارکہ پڑھی گئی، اس کا معنی اور مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور اس سے اس کی ذمہ داری کے تعلق سے سوال کیا جائے گا۔ اگر کوئی امام ہے، قوم کا سربراہ ہے، تو وہ بھی ذمہ دار ہے، والامام راعی، وہ ذمہ دار ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اور ہر شخص ہم میں سے، آپ میں سے جو بھی کسی اپنے گھر کے کنبے کا سربراہ ہے تو اس سے اس کے کنبے کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اور یہاں پر اللہ رب العزت نے عموماً، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب خطاب کیا کرتے تھے تو عموماً عمومی خطاب ہوتا تھا۔ آپ جب کوئی حکم دیا کرتے تھے عمومی طور پر، قرآن کا بھی یہی اسلوب ہے اور احادیث مبارکہ میں بھی یہی اسلوب ملتا ہے کہ آپ نے سامنے والے کو مخاطب کیا بغیر مرد و عورت کی تفریق کے، اور اس حکم کے اندر مرد بھی شامل ہو گئے اور عورتیں بھی شامل ہو گئیں۔ لیکن اس حدیث میں دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مرد ہے وَالرَّجُلُ فِي أَهْلِهِ رَاعٍ، وہ اپنے اہل و عیال کے لیے چرواہے کی اس کی حیثیت، وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، اس سے اس کے اہل و عیال کے بارے میں پوچھ ہوگی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ معنی بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَّةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا، عورتوں کو خصوصی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کرتے ہوئے کہا کہ اَنَا كُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، اندر سب آ جا رہے ہیں، لیکن کہا کہ نہیں سنو، عورت جو ہے وہ بھی ذمہ دار ہے فی بیت زوجہا، اپنے شوہر کے گھر کی، اور اس سے بھی اس کی رعیت کے بارے میں، ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ بہت بڑا معاملہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم میں سے ہر ایک پہ کچھ نہ کچھ ذمہ داری ڈالی ہوئی ہے۔ آج جس ذمہ داری کے تعلق سے گفتگو کروں گا، موضوع بڑا طویل ہے، وقت بہت ہی مختصر ہے، کوشش کروں گا کہ جو اہم باتیں ہیں آپ کے سامنے ذکر کروں۔ آج فی زمانہ ہم سوشل میڈیا، اخبارات، پیپر، نیوز، ہر جگہ یہ خبر دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ علماء کرام کو اس کے اوپر افسوس ظاہر کرتے ہوئے، امت کے وہ لوگ کہ جو امت کا درد رکھتے ہیں ان کو بھی اس پہ ہم گفتگو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، وہ ہے ارتداد، ترک مذہب، بددینی۔ آج جو سروے رپورٹ بتاتی ہیں وہ یہ بتاتی ہیں کہ سینکڑوں لڑکیاں دین اسلام سے برداشتہ ہو کر، دین اسلام کو چھوڑ کر کے دوسرے مذہب کو اختیار کر رہے ہیں۔ چونکہ لڑکیوں کا معاملہ بڑا حساس ہوتا ہے، بہت ہی نازک ہوتا ہے، اس لیے سروے اور رپورٹس کے اندر میں ان کی تعداد جو بتا دی جاتی ہے، ضروری نہیں کہ وہ اتنی تعداد ہو، بلکہ اس سے زائد ہے۔ لیکن لڑکیوں کا معاملہ چونکہ بڑا حساس و نازک ہوتا ہے، اس کی طرف ہم توجہ دے دیتے ہیں۔ لیکن میرے بھائی، اگر دیکھا جائے تو لڑکیوں کے بالمقابل لڑکے بھی، اس امت کے جو نوجوان ہیں، عورتوں کے بالمقابل لڑکیوں کے بالمقابل لڑکے بھی دین اسلام سے پھرتے چلے جا رہے ہیں۔ اگر کوئی شخص باضابطہ دین اسلام کا انکار نہ بھی کرے تو اپنے افکار، خیالات، اپنی سوچ کے اعتبار سے وہ کہیں نہ کہیں فطری طور پر مرتد ہو چکا ہوتا ہے۔ ہم بیٹھ کر کے اس پر تبصرہ کرتے ہیں، مختلف قسم کی باتیں کرتے ہیں، مختلف قسم کی تنظیموں اور مختلف قسم کی جماعتوں کو اس کا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں۔ لیکن میرے بھائی، اگر ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے درمیان اگر کسی قسم کا کوئی حادثہ پے رونما ہو رہا ہے تو ہمیں یہ غور کرنا چاہیے کہ ہم دوسروں کو الزام دینے سے پہلے، وہ تو دشمن ہے، وہ آپ کے دین کے خلاف تو سازش کریں گے، ان کا تو کام ہی یہی ہے، لیکن ہمیں اپنے اوپر غور کرنا چاہیے کہ ہم کہاں پر خطا کر رہے ہیں، کہاں پر غلطی ہو رہی ہے، آخر وہ سبب کیا ہے کہ جس کی بنا پر ہمارے بچے اور بچیاں دین سے بھولتے جا رہے ہیں۔ میرے بھائی، انسان کو اللہ رب العزت نے مختلف قسم کی نعمتوں سے نوازا ہے، یہ ہوا ہے، پانی ہے، آکسیجن ہے، سانس لیتے ہیں۔ آج اس جدید ٹیکنالوجی کے دور میں اگر انسان اپنے جسم کے وجود کے اندر میں ہونے والی، پائی جانے والی نعمتوں کو اگر شمار کرے، دل ہے، پھیپھڑا ہے، کڈنی ہے، اور نہ جانے کیا کیا چیزیں ہیں، دماغ کے اندر سائنسداں کہتے ہیں کہ 70 لاکھ خلیے ہیں، اگر ان تمام چیزوں کو اگر آدمی شمار کرنا شروع کرے تو اس ٹیکنالوجی کے دور میں بھی شاید اس کو نہ شمار کر سکے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا
اللہ کی نعمتوں کو اگر شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے. تو سب سے بڑی نعمت جو ہے اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کی ہے وہ ہے ایمان کی نعمت, دین کی دولت. اگر ایک انسان کو دنیا کی تمام چیزیں حاصل ہو جائیں, جب سے دنیا قائم ہے اور جب تک ختم ہوگی, جتنے بڑے بڑے لوگ گزرے جن کو اللہ رب العزت نے دنیا کی مختلف قسم کے آسائش کا سامان دیا, اگر وہ تمام ہمیں مل جائے, لیکن اگر ہم دین ہمارے پاس نہ ہو تو دنیا کے سب سے بدبخت انسان رہ جائے. اور اگر دنیا کی بہت ساری محرومیوں کے ہم شکار ہو جائیں, لیکن اگر ہمارا دین برقرار ہے, ایمان سلامت ہے, تو ہم انشاءاللہ ضرور کامیاب ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں. اور یہ جو دولت ہے میرے بھائی ایمان کی, اس کے بعد ایک بہت بڑی دولت ہے جو موضوع گفتگو ہے, جس کی ہمیں حفاظت کرنے کی ضرورت ہے. وہ دولت, وہ نعمت, اولاد کی نعمت. جب کسی کو اولاد پیدا ہوتی ہے, نہیں ہوتی ہے, مختلف جگہوں سے لوگ دعائیں کرواتے ہیں, امام صاحب دعا کرتے ہیں, بزرگوں سے دعائیں کرواتے ہیں, خانہ کعبہ جا کر کے عمرہ اور حج کرنے جاتے ہیں, وہاں بھی دعا کرواتے ہیں. حجاج کو اور جو متقی پرہیزگار لوگ ہیں ان کو کہتے ہیں کہ ہمارے لیے آپ دعا کر دیجیے. اولاد کے لیے انسان پریشان ہوتا ہے, بیٹا ہو یا بیٹی, چاہتا ہے کہ بس اولاد ہو جائے. اولاد بہت بڑی نعمت ہے, اور وہی اولاد اگر دین سے مل جائے, مرتد ہو جائے, بددین ہو جائے. ایک وقت تھا کہ ہم والدین یہ سوچا کرتے تھے کہ ہمارے بچے بد اخلاق نہ ہوں, ہمارے بچے اعلیٰ اخلاق کے حامل ہوں, بڑھاپے میں ہمارا سہارا بنے, معاشرے کے اندر اچھے اقدار کے مالک بنے, نیک بنے. لیکن ابھی تھوڑا معاملہ الگ ہے. اخلاقی تربیت کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے بچوں کے عقیدے اور دین کی بھی تربیت کرنی ہے. ایک بچہ اپنے باپ کی بہت زیادہ عزت کرے. کیا غیر مسلم حضرات جو ہمارے معاشرے کے اندر رہتے ہیں, کیا وہ اپنے والدین کی عزت نہیں کرتے؟ وہ تو ان کو مہمان کی طرح مانتے ہیں, پوچھتے ہیں. اگر بچہ اپنے والدین کی عزت کرے, والدین سے بھی اس پہ خوش ہو جائے, نہیں میرے بھائی, بلکہ دیکھنا یہ ہے اس کے دین کی حفاظت ہو رہی ہے یا نہیں. آج اسی پہلو پہ میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے بچے آخر کہاں پر کیا کمزوری رہ جا رہی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اسکول اور کالجز میں پڑھائیں گے, پڑھاتے ہیں, ضروری ہے کہ پڑھائیں. اللہ رب العزت قیامت کے دن ہم سے یہ نہیں پوچھے گا کہ اپنے بیٹے کو ڈاکٹر بنایا کہ نہیں, انجینئر بنایا کہ نہیں, پروفیسر بنایا کہ نہیں, آئی ایس آئی پی ایس بنایا کہ نہیں, لیکن یہ ضرور پوچھے گا کہ اپنے بچے کے دین کی تم نے تربیت کی کہ نہیں, اسے دیندار بنایا یا نہیں. یہ فرض ہے ہمارے اوپر, ہماری ذمہ داری ہے. جو حدیث آپ کے سامنے پڑھی گئی, جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی گئی کہ لوگوں, ایمان والوں, اپنے آپ کو, اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ, بچایا کہ نہیں, کوشش ہمیں کرنی ہے. یہ الگ بات ہے کہ نوح جیسے نبی کا بیٹا بھی مخلد فی النار ہو جائے, لیکن کوشش ہمیں کرنی ہے. وہ تو استثنائی صورتیں ہیں, اللہ رب العزت نے کچھ جو اقوات ہیں استثناء یعنی ایکسیپشن ان کو بھی ذکر کر دیا ہے. لیکن ہماری یہ ذمہ داری ہے میرے بھائی کو, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب بچہ 5-6 سال کا ہو جائے, عقل و شعور کو پہنچ جائے, بولنے لگے, ٹکڑا کر کے سمجھنے لگے باتوں کو کسی حد تک, وہاں سے ہم اس کے تربیت کے مرحلے کو شروع کرتے ہیں. ائمہ نے, محدثین نے, مفسرین نے اولاد کی تربیت کے تعلق سے ان مراحل کو ذکر کیا ہے کہ کب سے بچے کی تربیت شروع کی جائے. تمام لوگوں نے بالاتفاق لکھا ہے کہ بچے کی تربیت جو والدین کو کرنا ہے, ان کے اوپر ذمہ داری, یہ فرض ہے. بچے کی تربیت کا مرحلہ بچے کی پیدائش سے پہلے شروع ہو جاتا ہے. بچہ پیدا نہیں ہوا, دنیا میں نہیں آیا, لیکن اس کی تربیت کا مرحلہ محدثین قرآن و حدیث کا تتبع کر کے, مفسرین اور علماء کرام نے ان نکات کو ذکر کیا ہے. کہتے ہیں کہ بچہ ابھی پیدا نہیں ہوا, بچہ دنیا میں نہیں آیا, اس کے آنے سے پہلے ہی اس کی تربیت کا مرحلہ شروع ہو جاتا ہے. کیسے؟ سب سے پہلی چیز جو انہوں نے لکھی, اختیار زوجۃ صالحہ. بچے کی تربیت کا پہلا مرحلہ, بچے کی تربیت کا پہلا مرحلہ کے لیے بیوی کا انتخاب کیا جائے. اختیار زوجۃ صالحہ, اس کو شمار کیا ہے بچے کی تربیت. اور ابن ماجہ کی ایک بالکل درست روایت, صحیح روایت, علامہ البانی نے بھی اس کی تصحیح کی ہے, میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہوں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تخیروا للطفل. ہم نے وہ حدیث سنی ہے بارہا کہ تنکح المرأة لأربع, عورتوں سے 4 بنیادوں پر شادی کی جاتی ہے, اس کے مال کی بنیاد پر, اس کے جمال کی بنیاد پر, اس کے حسب و نسب کی بنیاد پر وغیرہ وغیرہ. لیکن اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں, تخیروا لنطفکم. نطفہ جو مرد کے صلب سے نکل کر عورت کے رحم مادر میں جاتا ہے, اسی کو نطفہ کہتے ہیں, منی کا قطرہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ دیکھیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں, تخیروا لنطفکم. اپنے نطفوں کے لیے
یعنی اپنے آنے والی اولاد کے لیے تم بہترین ماؤں کا انتخاب کرو، بہترین عورتوں کا انتخاب کرو، تخیروا لنطفکم، اپنے نطفوں کے لیے۔ اس کی شرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں تخیروا ذات حسب ونسب الشریف فلا تذروا نطفکم الا فی اصل طاہر، اپنے نطفے کو ضائع نہ کرو لیکن اس کو اپنی جو اصل طاہر ہے یعنی جو اچھی جگہ ہے وہاں پر اس کو تم لگاؤ۔ مطلب دیندار اور نیک لڑکیوں سے شادی کرو، اچھی عورتوں کا انتخاب کرو، کس لیے؟ اولاد کے۔ اور پھر آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَانكِحُوا الْأَكْفَاءَ، اور برابر والے ہم مثل لوگوں سے، کفو کا لفظ فرمایا فَانكِحُوا الْأَكْفَاءَ، وہاں اسی نے تشریح کی کہ اپنے برابر والوں سے یعنی کہ دین کے اعتبار سے برابر ہو، ان کے گھر کا ماحول، رہائش، پرورش و پرداخت، اٹھنا بیٹھنا، بول چال، ان تمام چیزوں کو لو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ وَانكِحُوا الْأَكْفَاءَ وَانكِحُوا إِلَيْهِمْ، برابر والوں سے رشتہ لو، برابر والوں کو رشتہ دو۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے، ابن ماجہ کی صحیح روایت، وَانكِحُوا الْأَكْفَاءَ، ہر اعتبار سے، دین کے اعتبار سے۔ ایک لڑکی دیندار ہے، مدرسے میں پڑھ لی یا آپ جانتے ہیں کہ دیندار ہے، لیکن جب بچیوں سے شادی ہوگی، بچے کی ولادت ہوگی، وہ بچہ اپنے نانیال جائے گا، آپ کے یہاں آئے گا، نہ جانے کن کن رشتہ داروں کے یہاں جائے گا، تو آپ کو غور کرنا ہے کہ اس کے اوپر کیا اثر پڑے گا۔ اسی لیے بچے کے لیے انتہائی ضروری ہے اس کی تربیت کا پہلا مرحلہ کہ اچھی ماں کا انتخاب کیا جائے۔ اور دوسری چیز بہت ہی اہم، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے بچے کی تربیت کر دی، مدرسے کے مولوی کو رکھ دیا، مسجد میں مکتب میں بھیج دیا، گھر پہ ٹیوشن پڑھوا دیا، ایسے اسکول میں داخلہ کروا دیا جہاں کے انگریزی کے ساتھ ساتھ دینیات بھی پڑھائی جاتی ہے، تو بچے کی تربیت کا مرحلہ مکمل ہو گیا۔ میرے بھائی، بچے کی تربیت اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو والدین کو، ماں اور باپ دونوں کو متقی بننا ہوگا۔ دوسرا نقطہ جو محدثین نے لکھا، کہتے ہیں کہ تقوی الآباء تحفظ الابناء، والدین کا تقوی ان کے بچوں کی حفاظت کا ذریعہ بنتا ہے، دنیا کی مسائل و پریشانی کی حفاظت کا بھی ذریعہ بنتا ہے اور ان کے دین کی حفاظت کا بھی ذریعہ بنتا ہے۔ دلیل آپ جمعہ کا دن ہے، سورہ کہف پڑھتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر کا واقعہ بھی پڑھتے ہیں، اگر ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہیں سنا بھی ہوگا۔ حضرت موسیٰ اور خضر نکل گئے سفر پہ، خضر علیہ السلام نے کہا کہ سوال نہ کر، موسیٰ علیہ السلام کو صبر نہ ہوا، بار بار حضرت خضر کے کام کو دیکھ کے سوال کرتے تھے۔ ایک بستی میں اسی میں ذکر ہے کہ گئے حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ، کہا کہ آپ ہمیں مہمان بنا لیجیے گا۔ وہ لوگوں نے مہمان نوازی سے انکار کر دیا۔ حضرت خضر جب نکلنے لگے بستی سے تو دیکھا کہ ایک دیوار ٹیڑھی ہو رہی ہے، اس دیوار کو انہوں نے سیدھا کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے برداشت نہ ہوا، آپ نے اس کی علت اور سبب پوچھ لیا آپ نے کہ اس کی علت کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے جواب دیا، کیا کہا کہ یہ دیوار تو یتیم بچوں کی ہے، ان کے نیچے ان کے والدین نے ان کا خزانہ دفن کیا۔ پہلے وہ بینک وغیرہ نہیں ہوتے تھے، لوگ کوٹلیوں میں، گھروں کے اندر میں اور نہ جانے کہاں کہاں وہ خزانے وغیرہ کو دفن کرتے تھے۔ کہا کہ دیوار گر جاتی، یہ بچے یتیم ہیں، نابالغ ہیں، لوگ ان کے خزانے کو لوٹ لیتے، ضائع کر دیتے، تو میں نے اس لیے ان کے دیوار کی حفاظت کی تاکہ ان کے خزانہ باقی رہے۔ ان بچوں کے لیے کیا، کیوں؟ بستی والے تو بڑے نالائق ہیں، وہ کہا لیکن یہ دونوں بچے جو ہیں ان کے والدین کہتے نہیں تھے، اس لیے محدثین نے لکھا کہ والدین کا تقویٰ بچوں کے کام آتا ہے۔ سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ ان دونوں کی، یعنی سعید بن جبیر رحمہ اللہ کے الفاظ ہیں، انہوں نے کہا کہ ان کی جو حفاظت کی گئی وہ ان کے والدین کی فضا بصلاح ابیہما، اپنے والدین کی نیکی کی بنا پر ان کی حفاظت کی گئی۔ میرے بھائی، ہمیں یہ چاہیے کہ اگر اپنے اولاد کی تربیت چاہتے ہیں، ان کے دین اور تقوی اور اخلاق کی خاطر اگر ہم فکر مند ہیں تو ہمیں متقی بننا ہوگا۔ اور ایک بہت ہی اہم چیز، اولاد کی پیدائش سے پہلے محدثین نے اس کو بھی ذکر کیا، الحرص علی اتباع السنہ عند الجماع۔ بچے کی ولادت ہوتی ہے، وظیفہ زوجیت کی ادائیگی کے لیے شوہر بیوی کے پاس، بیوی شوہر کے پاس آیا کرتا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر اتباع سنت کے لیے اپنی امت کو دعوت دی، الحرص علی اتباع السنہ عند الجماع، اللهم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ اگر مرد اس موقع پہ وہ دعا نہ پڑھے تو بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس سے پہلے کہ وہ سبقت کرے شیطان سبقت کر جاتا ہے، اور اس نسخے کے اندر میں شیطان کی آمیزش ہو جاتی ہے، اور پھر بچہ بڑا بدغم
اور بہت ہی بدتمیز اور بدماش اور نالائق بن جاتا ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ مولوی صاحب کسی نے جادو کر دیا، نظر لگا دی، میرا بچہ تو میری بات ہی نہیں مانتا۔ ہمیں غور کرنا ہے کہ ہم سے خامیاں اور کوتاہیاں کہاں کہاں ہو رہی ہیں۔ اور اس کے بعد ایک اور بہت ہی اہم چیز جو محدثین نے لکھی ہے، العنایۃ بہ اثناء وجودہ فی بطن الام۔ جب بچہ نطفہ ٹھہر جائے، جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہو، اس وقت ماں کو چاہیے کہ جو بچہ اس کے پیٹ میں ہے وہ اس کے وجود کی بنا پر تقویٰ و طہارت، ذکر و اذکار وہ لازم پکڑ لے۔ آج ہماری امت کی مائیں اور بہن پیٹ سے ہیں، حمل سے ہیں، فلم، سیریل، گانے، چگلی، غیبت، انہیں گناہ کے کرنے سے ذرہ برابر کوئی مطلب اس کی فکر نہیں ہوتی، اس کا وہ پاس و لحاظ نہیں رکھتی۔ وہ صرف لکھتے ہیں کہ جب وہ بدن میں ہو، ان کا بچہ اس کے پیٹ میں ہو، اس وقت اسے چاہیے کہ تقویٰ و طہارت کا انتظام کرے، اس کے اثرات بچے پر مرتب ہوں گے، بچے کی تربیت کے ذریعے بھی قابل ہے۔ اور بعض سلف نے لکھا ہے تواتر کے ساتھ کہ سلف کی عورتیں ایسی بھی گزری ہیں کہ جب بچہ پیدا ہو جاتا تھا، جب اسے وہ دودھ پلاتی تھی، باوضو ہو کر کے پلاتی تھی۔ اللہ کوئی بات تو واجب نہیں ہے، لیکن اپنی اولاد کے لیے کہ میں اپنے بچے کو باوضو ہو جاؤں، طہارت کی حالت میں دودھ پلاؤں۔ بھائی یہ چیزیں ہمیں چاہیے کہ ہم بچے کی ولادت سے پہلے ہی ان کی تربیت کا جو آغاز ہوتا ہے اس پہ ہم توجہ دیں۔ بچہ پیدا ہو جائے تو اس کی تحقیق کروائی جائے، کوئی نرم کھجور وغیرہ کسی ایک فقیہ عالم سے اس کی تعلیم میں لگوایا جائے، اس کا اسلامی نام رکھا جائے۔ یہ بنیادی چیز ہے جو بچے کے تربیت کے اندر میں جو داخل ہے۔ اور النفقۃ علیہم واطعامہم من الحلال والابتعاد عن المحرمات۔ بچہ جب بڑا ہو جائے اس کے کھانے کے لیے والدین کی ذمہ داری ہے، بچے کے منہ میں جو نوالا جا رہا ہے، بچے یا بچی کے منہ میں وہ دیکھے حلال نوالا جا رہا ہے۔ یہ نہیں کہ بچوں کو بہترین غذا دینے کے لیے، اعلیٰ تعلیم اور اعلیٰ کپڑا اور دنیا کی آسائشیں مہیا کرنے کے لیے جہاں سے مال آئے، اپنے بچے کے ارمان کو پورا کرنے کے لیے مال لاتے چلے جاؤ، حرام و حلال کی فکر نہ کرو۔ میرے بھائی وہ بچہ کبھی بھی آپ کا فرما بردار نہ بنے گا، اس کا دین بھی ضائع ہوگا، اس کا اخلاق بھی ضائع ہوگا۔ بچے کی تربیت کے اندر یہ بہت اہم چیز ہے جو داخل ہے۔ اور العنایۃ والاہتمام فی تعلیمہ ما ينفعہ فی دینہ و دنیاہ، اور اس کی تعلیم اور تربیت کی توجہ دیا جائے۔ ایک بچہ ہم اور آپ اس کا داخلہ کروا دیتے ہیں نہ جانے کتنی اسکول کے اندر، بچہ وہاں پر جا رہا ہے، وہ مختلف قسم کے شرک اور رسوم کو دیکھتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کہہ دیں گے کہ ہمارا بچہ ایسا نہیں کرے گا، ہم نے اس کو سمجھا دیا، لیکن کوئی ناریل توڑ رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کسی شرکی عمل کو انجام دے رہا ہے، بچہ اس ماحول میں رہتا ہے، بچے کا ذہن کوڑے کاغذ کی طرح ہوتا ہے، بہت سارے اثرات کو قبول کرتا ہے۔ آپ کہیں گے اگر ہم اسکول سے نہیں بھیجیں گے، ہماری قوم کے لوگوں نے جو اسکول بنایا وہاں کا جو معیار تعلیم ہے وہ بہتر نہیں، فلاں اسکول میں بھیجیں گے تو بچہ 8ویں جماعت تک جاتے جاتے فر انگلش بولنے لگے۔ فر انگلش بولوانے کے چکر میں آپ ان غیروں کے اسکول میں اپنے بچوں کو دیتے ہیں، وہ بچہ نہ جانے کیا کیا وہاں سے سیکھتا ہے، اور جب وہ اس عمر کے مرحلے میں پہنچتا ہے جہاں وہ بالکل چوپٹ ہو چکا ہوتا ہے، تب آپ کو ہمارا روتے ہیں اس وقت جب چڑیا چگ گئی کھیت کو پسانے سے کیا۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم سب سے پہلے دین کے اوپر توجہ دیں۔ اور ایک بہت ہی اہم چیز کہ جب بچہ بڑا ہو، قرآن کریم کی تعلیمات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور سلف صالحین کی سیرت اس کو بتائی جائے۔ ایک زمانہ تھا کہ سوتے وقت مائیں اپنے بچوں کو، باپ اپنے بچوں کو، میں نے کہا ایک زمانہ تھا، آج بھی ہے لیکن کم ہے، بچے کو ان کے والدین سوتے وقت اسلاف کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، صحابہ کی سیرت سنایا کرتے تھے، بچے کا ایمان ہوتا تھا۔ لیکن آج ہم کو یہاں علماء بھی اس کے شکار نظر آ رہے ہیں کم و بیش کہ ہم سونے سے پہلے ہمارے ہاتھوں میں وہ بلا ایک موبائل ہوتی ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ واٹس ایپ پر میسج کیا ہے، ہم نے جو فیس بک پہ کچھ ڈالا ہے لوگوں نے اس پہ کامنٹ کیا، اس کو کتنے لوگوں نے شیئر کیا۔ یعنی واٹس ایپ کے میسیجز اور سوشل میڈیا، ٹویٹر وغیرہ جتنے بھی، انسٹاگرام، ان کے ہم کامنٹ اور شیئر اور نہ جانے میسیجز کی دنیا میں مگن ہو کر کے ہم سو جاتے ہیں۔ بچہ ہمارا بہت سارے لوگوں نے یہ بھی کہا اپنے گھروں کے بارے میں کہ مولانا ایسا بھی ہوتا ہے کہ بیوی کے پاس ایک موبائل، شوہر کے پاس ایک موبائل، وہ اپنے واٹس ایپ پر اپنی چیٹنگ کر رہی ہے، باپ اپنے موبائل میں اپنی چیٹنگ کر رہا ہے، بچے کی کوئی تربیت نہیں۔ حالانکہ بچے چھوٹے ہیں، انہیں چاہیے کہ اس موقع پہ قرآن آیات، دعائیں، دین اور اللہ اور اس کے رسول کی ہم باتیں سکھائیں، وہی موقع ہوتا ہے، بچہ کو سکون ہوتا ہے، ماں باپ کے بغل میں ہوتا ہے۔ میرے بھائی، اور سوتے وقت ہم
جانتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے. اللہ کے رسول بستر پر جاتے تھے, بستر کو جھاڑتے تھے, بسم اللہ کہتے تھے. سوتے وقت مختلف دعائیں ہیں. آپ دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ دعائیں کس طریقے سے پڑھ رہے ہیں, بچوں کو پڑھانے کی تلقین کر رہے ہیں. اللہم اسلمت نفسی الیک, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میں نے اپنی جان تیرے سپرد کر دی. ووجہت وجہی الیک, اپنا چہرہ تیری طرف کر دیا. والجأت ظہری الیک, اپنی پیٹھ تیری طرف کر دی. ووجہت امری الیک, اپنے تمام معاملات کا تجھے رہبر بنا دیا. رغبۃ ورحمۃ, اور ایسا کیوں کیا؟ تیری امید اور تیرے ڈر کی بنا پر. لا ملجا منک ولا منجا منک الا الیک, اللہ اگر کوئی پناہ کی جگہ ہے, اگر کوئی ٹھکانہ ہے تو صرف تو ہی ہے. اس کے بعد اللہ کے رسول پڑھتے تھے آمنت بکتابک الذی انزلت, اے اللہ تبارک و تعالیٰ میں تیری اس کتاب پر ایمان لایا جو تو نے نازل کی ہے, اور اس رسول پر ایمان لایا جو جسے تو نے مرسل یعنی جسے تو نے رسول بنا کر بھیجا ہے. بچے کو جب یہ چیزیں پڑھائی جائیں گی, اس کا ترجمہ بتایا جائے گا, پھر بھائی بچے کا ایمان پختہ ہوگا. اور جب بچے کا عقیدہ پختہ ہوگا, ایمان مضبوط ہوگا, دنیا کی چاہے کوئی بھی شے آ جائے, ایسی بھی حکومت آ جائے, کتنی بھی سازش آ جائے, کتنے بھی قوانین بن جائے, بچہ اپنے دین سے انشاءاللہ پھرے گا نہیں. اب دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کی تربیت کیسے کر رہے ہیں. ایک چھوٹا سا بچہ ہے, حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ, چھوٹے سے ہیں, اللہ کے رسول کی سواری کے پیچھے بیٹھے ہیں. آپ کہتے ہیں بچے یا غلام میں تجھے چند کلمات سکھاتا ہوں. پھر آپ ان کو کہتے ہیں احفظ اللہ یحفظک, اللہ کے احکامات کی تو فرائض کی تو حفاظت کر, اللہ تیری حفاظت کرے. احفظ اللہ تجد تجاہک, اللہ کے احکامات کی تو حفاظت کر, اس کا پابند بن جا, اللہ کو تو اپنے سامنے پائے گا. اذا سألت فاسأل اللہ, جب مانگ تو اللہ سے مانگ. چھوٹے سے بچے ہیں 5-7 سال. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ, جب مدد طلب کر اللہ سے مدد طلب کر. اور ایک بہت بڑی چیز جو صوبے کے موقع سے میں نے اسے حدیث کو چنا, اس تعلق سے تربیت یا اولاد کے اوپر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا تلقین کر رہے ہیں. یہ بچے جان لیں ان الامة لو اجتمعت ان ينفعوك بشيء, اگر پوری کی پوری دنیا, پوری کائنات مل کر کے اگر تجھے کچھ نفع پہنچانا چاہے, لم ينفعوك الا بشيء قد كتب الله لك, صرف تجھے اتنا ہی فائدہ پہنچا سکتے ہیں طرح تیرے تقدیر میں لکھا ہے. ولا يشفعوا ان يضروك بشيء, اور سن لے اگر پوری دنیا, پوری کائنات اگر تجھے نقصان پہنچانا چاہے اتنا ہی نقصان پہنچا سکتی ہے جتنا تیری تقدیر میں لکھا ہے. فرمایا کہ رفعت الاقلام وجفت الصحف, قلم اٹھا لیے گئے, صحیح پہ خوش ہو گئے. جب بچہ کا عقیدہ اس قدر مضبوط ہوگا تو دنیا میں کبھی کسی لالچ, بوجھ, عہدہ, نوکری یا کسی کے ڈر کی بنا پر, کسی قانون کی بنا پر, کسی بھی وجہ سے وہ اپنے دین کا سودا انشاءاللہ نہیں کرے گا. تو ان تمام چیزوں پر ہمیں دھیان دینے کی ضرورت ہے. اور آخری طور پر آخری باتیں, اور بھی کئی باتیں رہ گئی, وہ یہ کہ ہم بچوں کے اندر خود اعتمادی پیدا کریں, جسے ہم کہتے ہیں کانفیڈنس. احساس کمتری کا شکار نہ ہونے دیں. ہمارے بچے آج اپنے گھروں کے اندر اگر کھانا کھاتے ہیں تو رنابی اور پلیٹ کو چاٹ کے کھاتے ہیں, بسم اللہ کر کے کھاتے ہیں. لیکن اگر ہم میں سے بہت سارے لوگ کسی ایسی مجلس میں اگر چلے جائیں, غیروں کی مجلس میں, بہت بڑا کوئی دنیا کا ادھیکاری ہے, آفیسر ہے, کسی 5 اسٹار ہوٹل میں, ہم پلیٹ کو چاٹ کے کھاتے ہوئے شرم سے. بچے کو سکھائیں اپنے دینی اقدار کے بارے میں. یہ بہت ہی مشہور واقعہ حضرت سلمان فارسی کا رضی اللہ عنہ کا. کسی نے کہا ہے تمہارا نبی وہ تو پیشاب بنانے کا طریقہ سکھاتا ہے, تہذیب کرنا چاہتا. حضرت سلمان فارسی نے کانفیڈنس کے ساتھ جواب دیا, ہاں ہاں ہمارا نبی وہ ہے جو رفع حاجت کے طریقے میں سکھاتا ہے, دنیا آپ کے زندگی گزارنے کے تمام چیزوں کو بتاتا ہے. اللہ اکبر. اور ایک روایت معقل بن یسار رضی اللہ عنہ سے مروی ہے, ایک جگہ وہ کھانا کھا رہے تھے اور بہت سارے لوگ نابلد اور ناواقف تھے. نوالا گر گیا, انہوں نے اس کو اٹھا کے کھایا. لوگوں نے کہا کہ آپ گرا ہوا نوالا کھا رہے ہیں, لوگ دیکھیں گے تو کیا کہیں گے, ان کا اعتماد دیکھیے. وہ کہتے ہیں کہ کیا میں احمقوں کے لیے اپنے نبی کی سنت چھوڑ دوں؟ میرے بھائی اعتماد اپنے بچوں کے اندر ہمیں چاہیے کہ ہم خود اعتمادی پیدا کریں. اگر ان خطوط پر اگر ہم اپنے بچے کی پرورش کریں گے تو انشاءاللہ وہ دن دور نہیں کہ ہمارے بچے چاہے کہیں بھی رہیں, ہم دنیا سے گزر جائیں, آنکھ بند کر لیں, چاہے ہمارا بچہ دنیا میں مال کم پائے, زیادہ پائے, کچھ بھی حالات ہو سکتا ہے کہ عمل میں کوتاہی ہو, کبھی نماز میں کوتاہی, کبھی روزے میں کوتاہی ہو جائے, کبھی حلال و حرام کے معاملے میں کوتاہی ہو جائے, لیکن انشاءاللہ کبھی دین کا سودا نہیں کرے گا. ہمیں یہ چاہیے, ہم دعا کو ہے اللہ رب العزت سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنا اور اپنے بچوں کے دین کی حفاظت کرنے کی توفیق عنایت فرما. اور خصوصی طور پر بچوں کی نگہداشت اور پرورش میں ماں کا جو ایک کردار ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری ماں کو رقیہ, کلثوم, خدیجہ اور عائشہ رضی اللہ عنہم اجمعین جیسی بنا, اور ان کی جو صفات تھی وہ ان کے اندر پیدا کر دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.